الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کے جانور کے گوشت کے حوالے سے سوال، قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس کے کتنے حصے کیے جائیں گے، اور جتنے حصے کیے جائیں گے اس کی شریعت میں کوئی دلیل؟ جواب، بہار شریعت کے 15ویں حصے میں قربانی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے کو مستحب لکھا ہے۔ مثلا بکرا ہے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ قربانی کرنے والا اپنے استعمال میں رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دے، یہ مستحب ہے۔ اور اگر قربانی کرنے والا سارا گوشت خود بھی رکھ لے تب بھی جائز ہے، سارا گوشت جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے تب بھی جائز ہے، اور اگر سارا کا سارا گوشت وہ غربا میں تقسیم کر دے تو بھی یہ جائز ہے۔ اچھا، مزید فوت شدہ والدین کے نام پر قربانی کا حکم۔ اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے زندگی میں کبھی بھی قربانی نہ کی ہو تو کیا اولاد ان کے نام کی قربانی کر سکتی ہے؟ یعنی والدین انتقال کر گئے اور انہوں نے کبھی بھی قربانی نہیں کی تو ان کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیز والدین کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ والدین زندگی میں قربانی کرتے تھے یا نہیں، یا 100 بکرے زندگی میں ذبح کرتے تھے، تب بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنے میں حرج نہیں۔ نیز زندہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، تو والدین کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اگرچہ وہ کرتے ہوں یا چاہے وہ نہ کرتے ہوں، تو یہ اچھا عمل ہے کہ والدین کی طرف سے قربانی کی جائے، ان کے سارے ثواب کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ وصیت کی قربانی کے گوشت کا مسئلہ۔ منت یا مرحوم کی وصیت پر، یہ وصیت کا مسئلہ ہے، منت یا مرحوم کی وصیت پر کی جانے والی قربانی کا سب گوشت فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھائے نہ مالداروں کو دے۔ یعنی جو منت کے حوالے سے قربانی کی گئی یا مرحوم کی طرف سے وصیت کی گئی تو اس کا تمام گوشت جو ہے وہ غربا میں تقسیم کیا جائے گا، نہ تو وہ خود کھائے اور نہ وہ مالدار کو دیا جائے۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔